سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ناظرین کرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں. اس سیریز کا 23واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ظلم و ستم، ظلم کا ساتھ دینا ایک مذموم صفت. ناظرین کرام، ظلم ایک انتہائی قبیح جرم ہے. ظلم سماج کے اندر اگر پایا جائے تو سماج اکھڑ جاتا ہے، اس کے اندر ایک کمزور کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑے لوگ اور امیر لوگ، مضبوط لوگ کمزوروں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اور ایسے معاشرے میں اونچ نیچ کا فرق ہو جاتا ہے. کمزور اور طاقتور کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، انصاف کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگتے ہیں. جہاں ظلم کی انتہا ہوتی ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اسلامی معاشرے میں ظلم کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے. لگ بھگ دنیا کے ہر مذہب کے اندر ظلم کو، اتیاچار کو حرام کہا گیا ہے. خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں. صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب حدیث نمبر 2577. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تم لوگ نہ ظلم کیا کرنا. یعنی ایک انسان دوسرے اس انسان پر کسی بھی قسم کا اتیاچار نہ کرے، ظلم نہ کرے. یہ ایشور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے منع کردہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، ظلم کرنے والے شخص کا انجام کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. اس کا انجام، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک و بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جبار ہے، اللہ رب العالمین قہار ہے، ذو انتقام ہے. وہ کبھی بھی کسی بندے کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا. ہر ظالم شخص کو کسی نہ کسی دن ضرور پکڑے گا. آج ظلم کرنے والا سمجھتا ہے میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس ملکیت ہے، میرے پاس دولت ہے، میں جسے چاہوں جہاں پہنچا سکتا ہوں، میں جسے چاہوں برباد کر سکتا ہوں، اس کی زندگی سے کھیل سکتا ہوں. نہیں، اگر اللہ آج فرصت دے رہا ہے، اگر اللہ نے آج مہلت دے دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. کل کو اللہ جب پکڑے گا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. یقیناً اللہ رب العالمین ایک ظالم شخص کو مہلت دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اب سدھر جائے، اب توبہ کر لے. لیکن جب وہ اسے پکڑتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے، پھر اسے برباد کر دیتا ہے، کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے. قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ. ایسے ہی ظالموں کو وہ پکڑتا ہے، پھر انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے. اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اس نے ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑا، انہیں تہس نہس کر دیا. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے. جب وہ پکڑتا ہے، جب وہ مظلوموں کے لیے اللہ رب العالمین ظالموں سے بدلہ لیتا ہے، پھر ظالموں کا وجود تھرا کے رہ جاتا ہے، ظالموں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا ہے. کبھی بھی ظالم دنیا کے اندر سرخرو نہ رہا ہے، نہ رہے گا. دیر تک وہ اپنی حکومت و سلطنت میں نہ رہ پایا ہے، نہ رہ پائے گا. ایک دن اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کے ظلم کا بدلہ عطا کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، چاہے وہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، کسی سے ظالمانہ کوئی چیز چھین لیا ہو، تو دنیا میں ہی اس کو واپس کر دے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کو بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی. صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2449، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كانت له مظلمة لأخيه من عرض او من شيء، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو عزت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو آج ہی اس سے
معاملہ صاف کر لے، آج ہی اسے معافی تلافی کروا لے، من قبل اللہ یکون دینارا ولا درہما، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینے کے لیے بدلے میں دینار ہوگا، نہ درہم ہوگی، نہ کوئی جائیداد ہوگی، بس تمہاری نیکیاں تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو تمہارا وہ مظلوم شخص جس کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا وہ تمہاری نیکیوں کو لے لے گا، نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہوں کو تمہارے سر پہ لاد دیا جائے گا، پھر انجام تمہارا جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہی اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کا حق اسے دے دیا جائے، اس سے معافی تلافی کر لی جائے، صاف کر لیا جائے معاملہ، ورنہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالموں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دیتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب الزواجر جلد نمبر 2 صفحہ 247 اور 248 میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا اور ظالموں کو کبھی ساتھ نہ دینا، کیونکہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، مجھے اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے، میں نے کسی انسان کے اوپر ظلم کیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اپنے ظلم کی داستان بتاؤ۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھوں تک کٹا ہوا تھا، وہ کہنے لگا میں بڑا ظالم شخص تھا، میں ظلم کو پسند کرتا تھا، اپنے زور بازو پر جس کو چاہتا مار دیتا، سامان چھین لیا کرتا تھا۔ ایک مچھوارا مچھلی مار کر لایا تھا، وہ اس مچھلی کو بیچ کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا، مجھے وہ مچھلی پسند آئی، میں نے اسے زور بازو چھین لیا اور اس کو چھین کر اسے مارا بھی، لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اسی مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا تھا، میں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا، بعد میں وہ مچھلی کا کاٹا ہوا سڑنے لگا، حتیٰ کہ مجھے انگوٹھا کٹوانا پڑا، پھر اس کے بعد مجھے اپنے ہاتھ کو کٹوانا پڑا، یہاں تک کہ کندھوں تک مجھے میرا ہاتھ کٹوانا پڑا۔ اس کے باوجود وہ زخم صحیح نہیں ہو رہا تھا، اس کی سڑن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ کو کیا ہو گیا، لگتا ہے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، کیا تو نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ پھر میں نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے مجھے کہا جا اس شخص کو ڈھونڈ اور اس سے اپنا معاملہ صاف کر لے، اس سے تو معافی مانگ لے اور وہ جو روزی تو نے اس کی چھین لی تھی وہ اپنے لیے حلال کر لے، ورنہ قریب ہے کہ تیرا پورا بدن سڑ جائے گا۔ وہ اس کو ڈھونڈتا ہے، مچھوارے کے پاس جا کر اس سے معافی تلافی کرواتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، وہ شخص اسے دیکھ کر نرم دل ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ہوئے ظلم کو معاف کر دیتا ہے، دریا دلی سے کہتا میرے بھائی وہ روزی وہ مچھلی میں نے تیرے لیے حلال کی، لیکن تو نے اس وقت میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس ظلم کا بدلہ میں نے اللہ کی طرف سے تیرے اوپر دیکھ لیا۔ وہ ظالم شخص جس کا ہاتھ کٹ چکا تھا وہ کہتا میرے بھائی ذرا مجھے یہ بتا دے اس وقت جب میں نے تجھ پر ظلم کیا تھا تو نے میرے لیے کیا کوئی بد دعا کی تھی؟ وہ شخص کہتا ہاں، جب تو نے اپنے زور بازو سے میرے ہاتھ سے میری روزی چھینی تھی، تو نے میرے بچوں کو بلکتا روتا ہوا چھوڑ دیا تھا، اس وقت میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اے میرے پروردگار تو نے مجھے روزی عطا فرمائی، اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے میری روزی چھین لی ہے، اے اللہ اس دنیا میں تو عبرتناک سزا دے، اے اللہ اس کے اوپر تو میری اس دعا کا صلہ عطا فرما، اپنے زور کرشمہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے دکھا۔ میرے رب نے میری دعا شاید و قبول کی، میں نے وہ منظر دیکھ لیا، میں نے وہ مظلوم کی اٹھی ہوئی دعاؤں کے استجاب اور اس کی قبولیت کا ایک منظر دیکھ لیا ہے، لیکن آج میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ معافی تلافی کرنے کے بعد ظالم کہتا ہے میں آج کے بعد سے ظلم نہیں کروں گا، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا اور ہر ممکن کوشش تک لوگوں کو ظلم کرنے سے بچاؤں گا اور منع کروں گا، نصیحت کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، سچ فرمایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ 1496، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہیں وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اگر اٹھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، براہ راست اس کی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے، رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے، پھر انسان کو اس کے کیے ہوئے ظلم کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے سماج کا آج المیہ ہو گیا ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، حق دلانے والا نہیں، با اثر لوگ بھی یہ کہہ کر اپنا پلڑا جھاڑ لیتے ہیں کہ یہ تو میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، جانے دو، مرنے دو، کٹنے دو، یہ کہہ کر جو پہلے لوگوں کو انصاف دلایا کرتے تھے، جو پہلے لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے بیٹھک کیا کرتے تھے، اور کسی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو تو گاؤں کے، شہر کے، قصبے، محلے کے 10 لوگ اکٹھے ہو کر اس مظلوم کی مدد کرتے تھے اور ظالم سے اس کا حق جو چھین لیا ہے واپس دلایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج سماج میں ایسے لوگ پتہ نہیں کیوں غائب ہوتے جا رہے ہیں،
آج لوگ خود پسندی میں آ گئے، آج لوگ اپنے سے مطلب رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی رہا تو سماج میں ایک طرح کا فتنہ پیدا ہو جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا۔ آج ہم امیر ہیں، آج ہم طاقتور ہیں، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، اگر کل کو ہم پھر سے کمزور ہو گئے تو ہم بھی اس ظلم کے نشانے پہ آ سکتے ہیں، ہم بھی اس کے مشق ستم میں پھنس سکتے ہیں، ہمارے اوپر بھی اتیاچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج ہی ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2444، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، ایک مظلوم کی مدد کریں، اس کا حق اسے دلا دیں، اس کو انصاف دلا دیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأخذ فوق یدیہ، اس ظلم کو روک دو، اسے ظلم کرنے سے منع کر دو، اس کے ہاتھ کو روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں نہ ظالم کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک سماج کا بڑا اور گھناؤنا جرم ہے جو آج بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ضرورت پڑے ایک تنظیم بنائی جا سکتی ہے، سماج کے رہنے والے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، جو انصاف پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ چھینا جائے، ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دھرم کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ ہر شخص جو سمجھدار ہو چاہتا ہے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں ایسی ایک تنظیم میں شرکت کی تھی جو مظلوموں کی مدد کے لیے بنائی گئی تھی، جو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو حلف الفضول یا حلف المطیبین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکے کے اندر ایک تاجر آیا تھا، زبیدی تھا۔ عاص ابن وائل نے اس تاجر سے سامان خریدا، مال واپس نہیں دیا، نہ ہی رقم ادا کی، بلکہ اس کے اوپر ظلم اور کر بیٹھا۔ وہ تاجر بے سہارا مکے کی گلیوں میں گھومتا رہا، لوگوں سے مدد کے لیے پکارتا رہا، کوئی اس کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کے وہاں سے لوگوں سے مدد کی فریاد کر رہا ہے، اے مکے والوں، تمہاری بستی میں میرے اوپر ظلم ہوا ہے، کوئی جو میری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی آواز اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے سب سے پہلے آپ کی آواز سنی اور اس مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس مظلوم کی مدد کی گئی، اس کا بدلہ اسے دلایا گیا، اس کے ساتھ انصاف کیا گیا، اور اس کے بعد ہی ایک گھر میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی گئی، اس میں قرارداد پاس کی گئی کہ آج کے بعد سے سرزمین مکہ کے اندر مکے کا کوئی شخص یا باہر سے آیا ہوا کوئی شخص جس کے اوپر ظلم کیا جائے، ہم مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم مظلوم کا حق نہ دلا دیں، ظالم کو کفر کردار تک نہ پہنچا دیں۔ یعنی ظلم کے خلاف ہمیں آواز بن کے اٹھنا ہے، اس پر معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر صرف 20 سال کی تھی۔ مسند احمد 1676، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہدت مع عمومتی حلف المطیبین فما احب ان لی حمر النعم وانی انکث، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ ایک ایسے پروگرام میں شریک ہوا تھا، ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ اگر میرے پاس سرخ اونٹ ہوں اور ان کے بدلے میں کہا جائے کہ یہ معاہدہ توڑ دو، میں سرخ اونٹوں کو چھوڑ دوں گا، معاہدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، آج بھی اگر کوئی اس چیز کی طرح، اس معاہدے کی طرح مجھ سے کوئی معاہدہ کرے، مجھے بلائے، تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا، میں ضرور اس میں لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے 20 سال کی عمر میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میرے بھائیوں، آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے پہلے کے بزرگوں میں کوئی منظم تو نہیں تھا، لیکن یہ بات پائی جاتی تھی، اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی لڑکا اپنی ماں پہ ظلم کر رہا ہے، سماج میں کوئی بھی کسی پر ظلم کرتا تھا تو 10 لوگ 5 لوگ مل کر اٹھتے تھے اور اس مظلوم کی مدد کرتے تھے، ظالم کو ڈراتے دھمکاتے تھے، اسے راہ راست پر لاتے تھے۔ نہ جانے سماج سے یہ روح ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ سنہرا کردار جو سماج کے اندر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہمیں مظلوموں کا ہمدرد بنائے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ظالموں کے بڑھتے ہوئے ظالمانہ ہاتھ کو ہمیں روکنے کی توفیق دے، ہمت عطا فرمائے، ہمیں ظلم کے خلاف متحد ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔